السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل 7 مارچ بروز منگل شب برات ہے۔ تو شب برات کو لے کر لوگ بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو آج میں انشاءاللہ 11 ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو اس رات کے اندر بالکل نہیں کرنی، بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ تو یہ 11 چیزیں آپ کو چھوڑنی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ رات گزارنی کیسے ہے۔ تو پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا نہیں کرنا۔ نمبر 1، بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر غسل کرنا سنت ہے یا غسل کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کے کپڑے خراب ہے یا پھر آپ کے جسم کے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی رات کے اندر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے نہانا ضروری ہو گیا، تو آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ عام حالات کے اندر اس رات کو کچھ فضیلت سمجھتے ہوئے، غسل کو ضروری سمجھتے ہوئے اس رات کے اندر نہ نہائے، زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری رات جاگنا ضروری ہے۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی رات آپ جاگے اس جاگنے کے اندر عبادت کرنا ضروری ہے۔ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہو، جتنی گنجائش ہو، اتنی عبادت کرے۔ جب آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگ جائے پھر فوراً سو جائے۔ بہترین رات ہے، مبارک رات ہے، عبادت ضرور کرنی چاہیے، لیکن پوری رات جاگ کر باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، الٹے سیدھے کام کرنا، اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، چند عبادات کو اپنے لیے خاص کر لینا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس رات کے اندر اگر یہ والے نفل ادا کر لیے تو آپ کو 1000 نفل کے برابر ثواب ملے گا۔ تو شریعت میں اس طرح کی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ نوافل کی طرح پڑھے، بہتر ہے آپ پڑھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ کر پڑھنا کہ حدیث میں کوئی ایسا عمل آیا ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ کر لیا تو 1000 نفل کے برابر ثواب ملے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ نمبر 4، انفرادی عبادت کو، یعنی جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو اجتماعی شکل دینا، یعنی سب مل کر اگر صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو یہ بدعت ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اس عمل سے بچنا ضروری ہے، بچنا چاہیے۔ اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں تو اکیلے پڑھیں، تنہا پڑھیں۔ نمبر 5، مردوں کا اور عورتوں کا کسی ایسی جگہ پر اجتماع کرنا جہاں آپس میں ایک دوسرے سے مس ہو رہے ہو، مل رہے ہو، یا ایک مخلوط سا ماحول بنانا، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 6، حلوے مانڈے اپنے لیے اس رات کے اندر ضروری سمجھنا، یعنی حلوہ بنانے کو اپنے اوپر لازم کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ نمبر 7، اس رات کے اندر پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا یا لائٹ عام حالات سے زیادہ جلانا، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 8، بیوہ خواتین کا اپنے ایسے شوہر کی طرف سے بن سنور کر بیٹھنا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یہ بھی بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 9، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر بستر لگاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ آج کی رات کے اندر مردے گھروں میں آتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے، بالکل بھی صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ اس طرح کے عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا۔ آپ قبرستان جا سکتے، اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جانا ضروری سمجھنا، اس کی گنجائش تو ہے لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے۔ گنجائش اس معنی کر ہے جہاں خرافات نہ ہوتی ہو۔ اگر خرافات ہوتی ہو تو پھر اپنی جگہ رہ کر ہی عبادت کرے، اس طرح کے قبرستان کے اندر نہ جائے جہاں میلے لگتے ہو۔ نمبر 11، اس رات کے اندر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور اس کو رواج دینا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ 11 چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں چیزوں کی طرف کہ آپ کو اس رات کے اندر کیا کرنا ہے۔ جو اصل ہے، اس رات کے اندر دوستو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، پھر آپ پوری رات کے اندر جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اتنے نوافل پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، استغفار کی کثرت رکھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ الحاجت یا پھر صلاۃ التوبہ پڑھے، اور اس رات کے اندر آپ لمبی اللہ سے دعائیں مانگے، آئندہ کی زندگی کے لیے اللہ کے سامنے کچھ ایسے عزائم اور ارادے کرے کہ انشاءاللہ گناہوں سے نکل کر ایک صحیح راہ پر زندگی کو ڈالنا ہے اور ایک صحیح سمت پکڑ کر اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اگلے دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں،
اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن یہ روزہ بھی بہرحال سنت نہیں ہے، اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر 3 روزے رکھے، ایک 13 کا، ایک 14 کا اور ایک 15 کا۔ 15 کا روزہ اپنے آپ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو سب کو شیئر کر دیں تاکہ لوگ الٹے سیدھے کاموں سے بچ جائیں۔